اللہ کریم نے فرمایا کہ میں محفوظ فرما دو کہ میں تم سے تبلیغ دین پر کوئی اجرت نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربیٰ، ہاں تم میرے پیاروں سے، میرے قریبی رشتہ داروں سے تمہیں مودت کرنی ہے۔ اب اس پہ ایک بہت بڑی پیاری بات ہے کہ لفظ قربا اس کا مطلب ہے قریبی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار۔ اور قریبی رشتہ دار کون ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے جو بندے کے رشتہ داروں میں دیکھا جائے تو قریبی رشتہ دار وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق جتنا زیادہ قریب ہو۔ اب ایک بچہ ہے تو اس کا قریبی رشتہ دار اس کا چچا ہے، اس کا تایا ہے، اس کی پھوپھی ہے، یہ دادیان کی طرف سے قریبی رشتہ دار ہے۔ ایک نانا ہے، نانی ہے، اس کا ماما ہے، انٹی ہے، خالہ ہے، یہ سارے ننیال کی طرف سے اس کے رشتہ دار ہیں۔ اور یہ سارے جتنے بھی رشتہ دار ہیں یہ سارے قریبی ہیں۔ اس کے بعد اب یہی بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہو گیا، جوانی کو پہنچا، اب اس کی ہو گئی شادی، تو اب اس کی ساس بھی اس کی قریبی رشتہ دار ہے، اس کا سسر بھی قریبی رشتہ دار ہے، اس کی سالی بھی قریبی رشتہ دار ہے، اس کا سالہ بھی قریبی رشتہ دار ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اور بھی کئی رشتہ دار بن جاتے ہیں۔ تو بلا تمہید کہ بندہ جب جس لیول پہ ہوتا ہے اسی انداز سے، اسی اعتبار سے اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ جب بندہ جوان ہو گیا، رشتہ دار جو قریبی ہوتے ہیں وہ بھی بڑھ گئے، دائرہ وسیع ہو گیا۔ اسی طریقے سے نبی کے پاک کے کچھ رشتہ دار اس طریقے سے ننیال کی طرف سے بھی ہیں، دیہال کی طرف سے بھی ہیں، نبی کے سسرال والے بھی رشتہ دار ہیں، اور نبی کے ایسے ہیں جو جن کو نبی پاک نے اپنی بیٹی دی ہے وہ بھی نبی پاک کے رشتہ دار ہیں، جن سے بیٹیاں لی ہیں وہ بھی نبی پاک کے رشتہ دار ہیں، وہ بھی نبی پاک کے رشتہ دار ہیں۔ دوسری بات کو میں تھوڑی سی تمہید بنا کے گفتگو کو آگے لے کے جا رہا ہوں۔ دوسری بات، لفظ کہا جاتا ہے اہل بیت۔ کیا لفظ بولتے ہیں جی؟ اہل بیت۔ اہل بیت، اہل کا مطلب ہوتا ہے والے، بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر والے، گھر والے۔ اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ گھر والے۔ اور گھر والے کون ہوتے ہیں؟ پہلے نمبر پہ گھر والوں کی بات کی جائے تو گھر میں آتی ہے بیوی۔ کبھی بھی کسی نے اپنی ماں کو گھر والی نہیں کہا، اگر کسی نے کہا تو مجھے بتا۔ کبھی بھی کسی نے اپنی بیٹی کو اپنی گھر والی نہیں کہا، کبھی کسی نے اپنے بیٹے کو گھر والا نہیں کہا۔ جب گھر والوں کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے بات آتی ہے بیٹی، بیوی، کہ میری گھر والی نے یہ کہا، گھر والی کی یہ بات ہے، گھر والی کا یہ معاملہ ہے۔ بچوں کی جب بات آئے گی تو گھر والے نہیں کہا جائے گا، وہاں پہ جب بات آتی ہے تو وہاں پہ اولاد کی، بچوں کی، بیٹوں کی، بیٹیوں کی بات کرتے ہیں۔ لیکن پہلے نمبر پہ جب گھر والے کی بات آتی ہے تو گھر والی کو ذکر کیا جاتا ہے، اس کو گھر والی کہا جاتا ہے۔ اگر بیوی کو گھر والوں میں شامل نہ کیا جائے تو پھر گھر میں کوئی شامل ہوتا نہیں۔ اور ماں باپ کے بغیر گھر مکمل ہوتا نہیں ہے۔ اگر بیویوں کو اہل بیت سے نکال دیا جائے تو گھر پورا ہوتا نہیں۔ تو اہل بیت، گھر والے سارے آ جائیں گے اس میں، بیوی بھی اس میں آ جائے گی، بچے بھی اس میں آ جائیں گے، اولاد بھی آ جائے گی، دیگر رشتہ دار بھی جو گھر میں رہتے ہیں وہ سارے اہل بیت میں آ جائیں گے۔ لیکن 5 کی تخصیص نبی پاک نے فرمائی ہے ایک حدیث میں، اور باقیوں کو بھی اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ وہ ایک بڑی تفصیل ہے، لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ کی ازواج بھی شامل ہیں، نبی پاک کی اولاد بھی شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، صرف یہ 5 تن پاک ہیں، یہی صرف اہل بیت میں شامل نہیں، وہ بھی ہیں، صرف وہی نہیں۔
اگر 5 تن پاک کو اہل بیت میں شامل کیا، اگر صرف ان کو اہل بیت سمجھا جائے تو پھر کیا کہیں گے ان کے بارے میں جو نبی پاک کے بیٹے تھے؟ نبی پاک کے 3 بیٹے، ایک روایت کے مطابق 4 بھی ہیں۔ نبی پاک کے جو بیٹے فوت ہوئے بچپن کی حالت میں، وہ کیا اہل بیت میں نہیں تھے؟ اور مصطفیٰ جان رحمت کی جو بیویاں ہیں، اگر وہ اہل بیت میں نہیں تو پھر کون ہے؟ اور نبی پاک کی بیویاں تھی تو سیدہ فاطمہ پاک آئی نا۔ سیدہ فاطمہ پاک تو بعد میں اہل بیت ہیں، پہلے مصطفیٰ کی بیویاں اہل بیت میں ہیں۔ اور اہل بیت میں بیویوں کو اگر نہ مانا جائے تو اہل بیت کا مفہوم ہی نہیں پورا سمجھ میں آتا، مفہوم ہی نہیں کہا جا سکتا۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت دار کے ساتھ محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ بہت سارے تقاضے ہیں، میں یہیں سے گفتگو شروع کر کے اور رشتہ داریوں پہ گفتگو کو ختم کر دوں گا کہ وقت بڑا مختصر ہوتا ہے اور گفتگو ہم نے کافی کرنی ہوتی ہے۔ جی سب سے پہلے کہ نبی پاک کی اہل بیت سے محبت کا پہلا تقاضا کیا ہے کہ بندوں کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے بندہ اس کا ذکر کرتا ہے، بندہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت کا کثرت سے ذکر کیا جائے، کثرت سے ذکر کیا جائے اہل بیت کا۔ تو جب ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا ذکر اچھے الفاظ میں، اچھے انداز میں زیادہ سے زیادہ کیا جائے اور ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام بھی رکھے جائیں، یہ بھی ایک محبت کا تقاضا ہے۔ ان کی اداؤں کو ادا کیا جائے، ان سے محبت کا مختلف انداز میں اظہار کیا جائے، کثرت سے ذکر کیا جائے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ بھئی بندہ جس سے پیار کرتا ہے نا اس کے بارے میں معلومات بھی رکھتا ہے، معلومات بھی رکھتا ہے بندہ اس کے بارے میں۔ تو اہل بیت اطہار کے فضائل کتب حدیث میں بے شمار مصطفیٰ کریم نے بیان کی۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اہل بیت کے فضائل ہیں کیا، کیا مقام، کیا مرتبہ، کیا عظمت، کیا شان ہے ان کی جو اللہ کریم نے ان کو عطا کی ہے، مصطفیٰ نے بیان فرمائی۔ اور تیسرا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جس سے بھی محبت کرتا ہے، یہ ایک فطری تقاضا بھی ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا ادب بھی کرتا ہے۔ ایسا نہیں کبھی ہوا، ایسا نہیں کبھی ہوا کہ جس سے محبت ہو اور بندہ اس کو اپنے سے بڑا بھی سمجھے اور اس کا ادب بھی نہ کرے۔ میرے جملے پہ غور کیے، محبت بھی ہو اور اپنے سے بڑا بھی سمجھے اور ادب بھی نہ کرے تو سمجھ لے وہ محبت ہے۔ کیونکہ ایک محبت ایسی ہوتی ہے نا جو اولاد سے بھی ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے اولاد سے، لیکن اولاد کا ادب نہیں ہوتا۔ محبت والا رشتہ ہوتا ہے، ادب نہیں ہوتا یہاں پہ۔ لیکن جب بندہ محبت بھی ہو اور اس کو بڑا بھی سمجھے پھر بے ادبی نہیں ہوتی۔ اگر بے ادبی ہو تو سمجھے محبت نہیں ہے۔ اور یہ تیسرا جو تقاضا ہے نا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ بعض لوگ ذکر بھی کرتے ہیں، یاد بھی کرتے ہیں، فضائل بھی بیان کرتے ہیں، مقام مرتبہ بھی سنتے اور بیان کرتے ہیں، لیکن وہ محبت اور ادب سے دور ہوتے ہیں، نام لینے کی تمیز نہیں ہوتی، نام لینے کی تمیز نہیں ہوتی۔ اگر ایک جاہل ان پڑھ وہ بندہ ایسا نام لے تو اور بات ہوتی ہے، لیکن جو پڑھے لکھے ہیں، دین کے ہوں یا دنیا کے ہوں، تو وہ بھی اگر بے ادبی والے انداز میں نام لے تو پھر وہ ادب تو نہ ہوا۔ اس میں محراب و منبر سے، اسٹیج سے باتیں آگے جانی ہوتی ہیں۔ اگر میں ادب نہیں کروں گا، میں ادب نہیں سکھاؤں گا، آپ کہاں سے سیکھیں گے؟ محبت کے ادب پہلا کرینہ ہے، محبت کے کرینوں میں سے پہلا کرینہ ہے ادب۔ اگر ادب نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ بادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ ادب کے بغیر بندے کو کچھ نہیں ملتا۔ جتنی مرضی محبت کا دعویٰ کرتا رہے، جب ادب دل میں نہیں ہوگا، جب ادب کا اظہار نہیں ہوگا، جب ادب کا اقرار نہیں ہوگا تو پھر بندہ بے فیض ہو جائے گا، پھر اس کو
سے ملے گا کچھ نہیں. اگر لینا ہے تو پہلے ادب کرے, پہلے ادب کر. اسی نے پایا ہے جس نے ادب کیا ہے, بے ادبوں کو ملا نہیں ہے کچھ کبھی. چوتھی بات کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے, اور محبت کا تقاضا بھی ہے, اہل بیت کے اطاعت سے محبت کا بھی یہ تقاضا ہے, جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت بھی کرتا ہے, ادب بھی کرتا ہے, اس کی بات بھی مانتا ہے. اگر بات نہ مانے تو پھر سمجھ لیں وہ محبت ہے. بڑا ایک سادہ سا جملہ ہمارے بولا جاتا ہے نا کہ بچہ کہے جی بھائی جی میں بڑی تھوڑی عزت کرنا, بڑا ادب کرنا, بڑا احترام کرنا. ابا جی کہتے پتر ہے کام کر دیں, نہیں وہ تو آپ بھی کرنا ہے, میں ادب احترام بڑا کرنا, ادب احترام بڑا کرنا, لیکن کام نہ میں نہ کیا جائے. تو یہ ادب نہیں ہے, یہ اطاعت نہیں ہے, یہ فرما برداری نہیں. اگر ادب ہے تجھ میں, فرما برداری ہے تجھ میں, تو ساری باتوں کو چھوڑ. یہ مت سوچ تیری سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا, یہ سوچ تیرا والد کیا کہہ رہا ہے, یہ سوچ اہل بیت کیا کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. اہل بیت کیا کہہ رہے ہیں, اہل بیت ایسا میری سمجھ میں نہیں آتا, اہل بیت نے یہ نہیں کہا, اور تیری سمجھ میں کہاں سے, پڑھ تو صحیح, کتابوں کو کھنگال تو صحیح, تو یہ سمجھ میں کیا آئے, تو بس ایک بنا کے بیٹھا ہے. اگر تجھ میں ادب ہوتا, اگر تجھ میں تابعہ داری والی بات ہوتی, نہ سوچتا کیا کہا ہے, بس یہ سوچنا جاتا اور کرتا جاتا ایسا کہا. آج لوگ یہ سوچتے ہیں یہ بات جی تابعہ عام اہل بیت سے آج بڑا پیار کرتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں, بڑا احترام کرتے ہیں اہل بیت کا. میں نے کہا یہ اہل بیت نے یہ فرمایا ہے, پڑھ. نہیں یہ تو نہیں اسی منتے, اہل بیت کی گل نہیں منتے, انہوں نے مننا ہے. لیکن جو اہل بیت کی نہیں مانتا وہ اہل بیت کو بھی نہیں سمجھے. جو اہل بیت کی نہیں مانتا وہ اہل بیت, جملہ دہرائیں ذرا, جو اہل بیت کی نہیں مانتا وہ اہل بیت کو نہیں مانتا. اونچی بات سے بولیں, جو اہل بیت کی نہیں مانتا وہ اہل بیت کو نہیں مانتا. تو بھائی جو اہل بیت کی مانے گا وہ اہل بیت کو مانے گا, بھائی سمجھے گا اہل بیت کو تو مانے گا نا. ہمیں کون کس لیے مانتا ہے, کسی کو کچھ سمجھتا ہے تو مانتا ہے, تو پھر کرتا ہے. تو جو اہل بیت کو مانتا ہے وہی اہل بیت کی مانتا ہے. آگے نام بڑا لیا جاتا ہے, اہل بیت کا ذکر بڑا کیا جاتا ہے, ادب کا دعویٰ بھی کیا جاتا ہے, لیکن اطاعت میں جا کے نا فرما برداری والی بات میں لوگ پھسل جاتے ہیں, پھسل جاتے ہیں. کہتے ہیں اطاعت کرنے والے کچھ اور ہوں گے, ہم بات ماننے والے نہیں, ہم بات کرنے والے ہیں. پانچواں محبت کے تقاضوں میں سے, اہل بیت سے اتحاد سے محبت کے تقاضوں میں سے پانچواں تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت اتحاد نے جنہاں نال محبت کی تھی انہاں نال بھی محبت کی جائے. سبحان اللہ. محبت سے بولے دبا کے سبحان اللہ. اہل بیت نال محبت ہے وے تے پھر تھوڑا جہا اونچا ایک باری بولو سبحان اللہ. پانچواں تقاضا کیا ہے کہ اہل بیت اتحاد نے جن سے محبت کی ہے بندہ ان سے محبت کرے, بندہ ان سے محبت کرے. ایک سادہ جہا اصول زندگی ہے کہ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے, دوست کا دوست بھی. اگر تجھے اہل بیت سے پیار ہے, اہل بیت سے محبت ہے, تو اس سے محبت کر جس سے اہل بیت نے محبت کی, اس سے پیار کر جس سے اہل بیت نے پیار کیا ہے, اس سے محبت کا رشتہ قائم کر جس سے اہل بیت نے محبت کا رشتہ قائم کیا ہے. ہم کہتے ہیں اس کی باقی سب کو چھوڑ دے, جس کو اہل بیت نے مانا ہے تو بھی مان. اگر محبت کرتا ہے تو مانتا جا, اگر نہیں محبت کرتا تو یہ دعویٰ چھوڑ دے کہ اہل بیت سے پیار ہے. ہم کہتے ہیں ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں, اہل بیت کی بھی مانتے ہیں, اہل بیت کی بھی مانتے ہیں. کیسے؟ یہاں سے میرا سلسلہ شروع ہو گیا گفتگو کا. محبت کے تقاضے 5 ہو گئے. اہل بیت نے جس سے محبت کی ہم نے اس سے محبت کرنی ہے. بات ٹھیک ہے, اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں. اہل بیت نے جس سے محبت کی ہم نے بھی اسے محبت کی, تو جس سے اہل بیت نے نفرت کی ہم بھی اسے نفرت. یزید نال اہل بیت نے پیار کیتا ہے نہیں, سانو بھی کوئی نہیں.
کیا جے جن یزید نال پیار ہوئے گا سانو اودے نال بھی کوئی نہیں، لیکن امام حسین پاک نے جدے نال یزیدیاں وچ ایک جنا آ گیا سی جدا نام ہور سی، امام پاک نے اودے نال پیار کر لیا سی، اساں میرے نال کر لیا۔ نہیں سمجھے میری بات کی؟ امام نے جس سے پیار کیا، امام نے جس سے محبت کی، ہم نے بھی اس سے کر لی۔ امام نے یزیدیوں سے نفرت کی، ہم نے نفرت کر لی۔ یزیدیوں میں سے ایک بندہ واپس آ جاتا، امام پاک نے اس کو بنا دی، اس کو اپنا بنا لیا۔ جب امام کا ہو گیا تو ہم کہتے ہیں وہ ہمارا ہو گیا۔ امام نے جس سے پیار کر لیا ہے، آئے واپس۔ ادب کا تقاضا، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آل بیت نے جس سے محبت کی ہے، جس سے تعلق بنایا ہے، ہمارا بھی اس سے تعلق ہے اور محبت ہے۔ جس سے انہوں نے چھوڑ دیا ہے، کٹ آف کر دیا ہے، ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے۔ اب میں آپ کو اس بات کو آگے لے کے چلتا ہوں، آل بیت کا رشتہ کدھر کدھر تھا، صحابہ کا رشتہ داریاں کیسے تھیں آل بیت سے۔ یہ موضوع بڑا دلچسپ بھی ہے تو اوکھا بھی ہے، یاد رکھنے کے حوالے سے تھوڑا سا مشکل بھی ہے، لیکن توجہ سے سنیں گے تو امید ہے ذہن میں کچھ باتیں بیٹھ جائیں گی۔ چونکہ وقت نہیں میں بڑی تفاصیل بیان کروں، چاہتا تو یہ تھا کہ میں چاروں خلفاء کی، یعنی چاروں خلفاء راشدین میں سے خاص طور پر 3 جو ہیں پہلے ان کا ذکر کروں۔ حضرت علی کا تو ذکر سارے کرتے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کا ذکر کروں، ان کی آل بیت کے ساتھ کیسی رشتہ داریاں تھیں۔ سنیں سب سے پہلے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کا فرمان پہلے میں ایک دو کوٹ کر کے پھر آپ کی رشتہ داری کو بیان کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی۔ میں ایک طرف میری رشتہ داری ہو، ایک طرف نبی پاک کی رشتہ داری ہو، تو فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو بکر کی جان ہے، ابو بکر کو نبی کی رشتہ داری سب سے پہلی ہے۔ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں ابو بکر صدیق۔ اور یہ بات یہ بخاری میں، بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث، کتاب المناقب میں امام بخاری نے لکھا اس بات۔ ابو بکر کہتے ہیں مجھے مصطفیٰ کی قرابت، مصطفیٰ کی رشتہ داری، وہ چاہے حضرت علی ہوں، چاہے حضرت علی کے بیٹے ہوں، چاہے سیدہ فاطمہ ہوں، چاہے کوئی اور اہل بیت کے ذات سے تعلق رکھنے والا ہو۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں خدا کی قسم ایک طرف میری رشتہ داری ہو، ایک طرف مصطفیٰ کی ہو، تو میں مصطفیٰ کی رشتہ داری کو ترجیح دیتا ہوں۔ یہ ابو بکر صدیق ہے۔ اب دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ارقبوا محمد فی اہل بیتی، میں میرے نزدیک میری اہل بیت میں سے، میرے گھر والوں میں سے زیادہ قریب میرے اہل محمد ہیں، اہل محمد ہیں۔ مصطفیٰ کی آل میرے نزدیک میرے گھر والوں سے بھی زیادہ قریب ہے، میں زیادہ پیار کرتا ہوں ان سے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق، میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ میں آپ سے وہ گفتگو بھی کروں گا، ایسے موضوعات لے کے آؤں گا جو تھوڑے سے چھوٹے اور منفرد بھی ہیں۔ اگلے جمعے میں انشاءاللہ میں ذکر کروں گا کہ امام پاک کی جوانی کیسی تھی۔ 6 سال کے بعد، 7 سال کے بعد اور 50 سال کے درمیان 55-56 سال کے درمیان کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ کیسا گزرا۔ رات کو ایک علامہ صاحب تشریف لائے تھے، ان کو بھی میں نے یہ موضوع دیا تھا، انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی، لیکن میں اس سے بھی آگے کچھ گفتگو کروں گا انشاءاللہ کہ آپ کی جوانی کیسی تھی۔ یہ بھی ایک بڑا منفرد موضوع ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آپ نے حضرت امام حسن پاک کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا۔ حسن پاک کو کدھر بٹھایا ہے؟ اپنے کندھے پہ بٹھایا۔ کس نے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے۔ اگر محبت ہے تو یہ بھی بات بیان کرنی چاہیے، یہ بھی بات بیان ہونی چاہیے۔ ابو بکر کی میں نے نہیں پڑھا، ہو سکتا ہو کتابوں میں، اس کا انکار بھی نہیں کرتا، میں نے نہیں پڑھا ابو بکر کی سیرت میں کہ ابو بکر نے اپنے کندھوں پہ کسی اور کو اٹھایا ہو۔ اگر زندگی میں اٹھایا ہے ابو بکر نے اپنے کندھوں پہ تو
मुस्तफा के नवासे इमाम हसन मुस्तफा के इमाम हसन। इसे कहते हैं मोहब्बत, इसे कहते हैं मोहब्बत। और दूसरी गल इमाम पाक ने भी पसंद फरमाया अबू बकर दे कंधे ते बैठना। एक तो इमाम हज़रत अबू बकर ने बिठाया, उन्हें बिठाना पसंद किया, मेरे इमाम ने बैठना पसंद किया। दुनिया वालों को बता दिया, दुनिया वालों तुम फर्क करते हो तो करते रहो, लेकिन इमाम हुसैन के बड़े भाई इमाम हसन का फैसला भी अबू बकर के कंधों पे बैठने का है, अबू बकर का फैसला कंधों पे बिठाने का है। जैसे ये दोनों आपस में मिले हैं, ऐसे ही ये मुस्तफा के साथ ताल्लुक है, और ये ना यहाँ जुड़ा हुआ है ना आगे जुड़ा हुआ है। ये मोहब्बत का एक रिश्ता। और फिर अगली गल, हज़रत अली पाक ने, हज़रत अबू बकर ने अपने कंधे पे बिठाया हज़रत इमाम हसन पाक को, ते नाल सामने हज़रत अली वेंदे ने पे, हज़रत अली वेंदे ने पे, ते अबू बकर पता की आने कहंदे ने अली इमाम हसन मेरे मोटे ते बैठे, मैं अली मैं तुहाडे वर्गे नहीं मुस्तफा वर्गे नहीं, तुहाडे आन नहीं बल्कि मुस्तफा वर्गे ने, मतलब नाने ते गया, तुहाडे ते नहीं गया, नाने ते गया। हज़रत अली पाक ने सुन के ना, आपने नहीं आख्या अबू बकर की आना है, नहीं आख्या अबू बकर ऐ की आख्या जी नहीं, बल्कि हज़रत अली पाक मुस्कुरा के फरमाया कुछ नहीं आख्या कि गलत किया जाए अबू बकर, ए मोहब्बत का इजहार फरमाया, मुस्कुरा के अबू बकर के वजह गल्ला करना है, चल इंज एक्शन ना लाई पुत्र तो आना है क्या मुस्कुरा पे है। और ये मोहब्बत का दर्स दिया है कि हज़रत अबू बकर और हज़रत अली का आपस में ताल्लुक मोहब्बत का था। कैसा था? मोहब्बत का ताल्लुक था। और ये वाली बात मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में मौजूद है। ये हदीस जो मैं कोट कर रहा हूँ मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में, जो मैं बातें कर रहा हूँ ये मैं बातों का जिम्मेदार हूँ, किसी की बातों का नहीं, अपनी का, किसी की बातों का नहीं, अपनी बातों का जिम्मेदार हूँ। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बातें कर रहा हूँ, इसलिए गुजारिश करता हूँ आप तवज्जो से सुना करें इसको। अगली बात, हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत दार के आइमा में से छठे इमाम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी औलाद में से हूँ। मेरे इमाम जाफर सादिक आप फरमाते हैं वलदनी अबू बकर सिद्दीक़ मर्रतैन, फरमाया अबू बकर ने मैंने 2 बारी जमे। इमाम जाफर सादिक का कौल है, इमाम जाफर सादिक का सियर आलाम नुबला में ये बात मौजूद है, इमाम ज़हाबी ने लिखी है, फरमाते हैं अबू बकर ने मुझे 2 दफा जन्म दिया, 2 दफा। सोचते होगे कि यार बंदा तो एक बारी जमींदा है, इमाम ने 2 बारी वाली गल किवें कर दी? ओदी वजाहत उलमा ने मुहद्दिसीन ने शुर्राह ने की है, कहते हैं इसका मतलब ये है, अब ये बात बड़ी तवज्जो से सुनिए। हज़रत इमाम जाफर सादिक की वालिदा का नाम है उम्मे फरवा। क्या नाम है जी? उम्मे फरवा। ये बातें याद होंगी ना, याद रहेंगी तो कोई तंग नहीं करेगा आपको, ज़हन को खराब नहीं कर सकेगा। आपकी वालिदा का नाम है उम्मे फरवा, उम्मे फरवा वालिदा का नाम है, और आपके नाना जी का नाम, आपके नाना जी का नाम है कासिम, आपके पड़नाने का नाम है मोहम्मद। मोहम्मद मुस्तफा नहीं, ये और मोहम्मद हैं। हज़रत इमाम जाफर सादिक के पड़नाने का नाम मोहम्मद है, और वो जो मोहम्मद है उनके बाबा का नाम अबू बकर सिद्दीक है। कहाँ घूमते फिरते? हज़रत इमाम जाफर सादिक वालिदा का नाम उम्मे फरवा, आपके नाना का नाम कासिम, आपके पड़नाना का नाम मोहम्मद, आपके पड़नाने के वालिद का नाम अबू बकर है। यानी चौथी पुश्त में
حضرت امام جعفر صادق کا ماں کی طرف سے نسب ابو بکر تک پہنچتا ہے. سبحان اللہ. اگر ابو بکر کو نکالو بیچ میں سے امام جعفر صادق کا نسب نہیں ثابت ہوتا. امام جعفر صادق کا ماں کی طرف سے نسب ثابت ہی تب ہوتا ہے جب بیچ میں ابو بکر صدیق آتے ہیں. صدیق کا سے آگے پوچھا امام جعفر صادق سے. اس کے بعد یہ تو آپ کی والدہ کی طرف سے اور والدہ کے پھر آگے والد کی طرف سے میں نے رشتہ بیان کیا ہے نانا کی طرف سے. اب حضرت امام جعفر صادق کی والدہ کون ہے؟ والدہ کا والد تو میں نے بیان کیا نا. اب سنو والدہ کا والد کون ہے؟ سب سے پہلے حضرت امام ام فروا امام جعفر صادق کی جو والدہ ہے ان کے والد گرامی کا نام عبد الرحمن ہے. نہیں سمجھے؟ ان کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن. اور بڑا سوکھا جا دس دیا انہوں نے والد گرامی کا نام عبد الرحمن تے نال ہی انہاں دے والد دا نام ابو والد دا نام ابو بکر صدیق. یہ ایسے رشتہ داریاں قائم ہیں. اس لیے امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے مجھے ابو بکر نے 2 دفعہ جنم دیا ہے. ادھر سبھی ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی دونوں طرف ابو بکر آتے ہیں. ماں کی طرف سے بھی انہوں نے جنم دیا ہے, باپ کی طرف سے بھی انہوں نے جنم دیا ہے. یہ رشتہ داری کی بات کر رہا ہوں ابو بکر صدیق ایک طرف سے. اس سے آگے چلیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل ازواج مطہرات کتنی تھی؟ 11. ایڈم 9 تھی ایک وقت میں, لیکن ٹوٹل 11 تعداد ہے نبی پاک کی ازواج مطہرات. اور ان میں سے جس سے نبی پاک نے کنواری جس عورت سے نکاح کیا ہے اس کا نام عائشہ صدیقہ ہے. سبحان اللہ. اور یہ رسم کی دوڑ نہیں کہ عائشہ صدیقہ کی دی تھی. اس کی بیٹی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی. ابو بکر کی بیٹی ہے اور عائشہ صدیقہ اور نبی کا نکاح ہے. ادھر نبی پاک بیٹی دیتی ہے حضرت ابو بکر صدیق نے, اور ابو بکر صدیق سرکار دے سورا بنے اور سرکار ابو بکر دے داماد بنے. ادھر نبی پاک نے اپنی بیٹی حضرت علی پاک کو دیتی ہے. حضرت علی نبی پاک دے داماد بنے, نبی پاک علی دے داماد بنے. ایک رشتہ ہے جی میں ابو بکر نے ادھر بیٹی دیتی ہے مصطفیٰ نے ادھر عطا فرمائی. میں ایمانداری نہ دسیا جی جدھر دھیاں دئیے ادھر رشتہ داریاں تو نہیں نہ بندیاں, نہیں بندیاں نا. میں لگتا تھوڑیاں نہیں بڑھیاں جتھے دھیاں دئیے اتنے رشتہ داریاں جتوں دھیاں لے لویے اتنے رشتہ داریاں بڑھدیاں نے. وہ دور دیاں نہیں ہوندیاں, وہ نیڑے ہو جاندیاں نے. باقی رشتے دور کچھ کم ہو جاتے ہیں جب بیٹیاں دی جاتی ہیں یا بیٹیاں لی جاتی ہیں, وہ قریبی رشتہ داریاں بن جاتی ہیں. اور کتنیاں قریبی ہوندیاں نے میں تھوڑا ایک وضاحت کر دے. جتنے دھیاں دویے تو لویے کیویں قریبی رشتہ داریاں ہو جاندیاں نے. اور جڑا سورا ہوندا ہے نا, سورا نوح دا تے سورے دا تے شریعت اور تے پردہ کوئی نہیں جے. سس دا تے جوائی دا شریع پردہ کوئی نہیں. کیوں؟ یہ دسنا چاہتی ہے شریعت مطہرہ بھی دسنا چاہتی ہے ایک قریبی رشتہ داری ہے, چوکھی گڑی رشتہ داری ہے. اس رشتہ داری میں پردہ کوئی نہیں ہے اور ایسی گڑی رشتہ داری ہے. یہ ابو بکر تے مصطفیٰ گڑی رشتہ داری. اور اسی طریقے سے یہی گڑی رشتہ داری حضرت علی چچا زاد ہے مصطفیٰ کی, چچا زاد بھی ہے. میں نے پہلے وضاحت کر دی چچا جن کو کہا جاتا ہے, لیکن حضرت علی پاک جو والد گرامی تھے وہ حضرت عبداللہ نبی پاک کے والد گرامی سے بڑے تھے. اصل میں وہ تایا تھے, تو خیر چچا زاد کہا جاتا ہے.
تو چچا زاد تھے وہ بھی رشتہ داری تھی، لیکن جب بیٹی دی ہے تو اب داماد بنا کے اپنا بیٹا بنا لیا۔ داماد بیٹے ہی ہوتا ہے نا جی، بیٹا بنا لیا ہے مصطفیٰ کریم نے، ادھر سے کزن بھی ہیں، ادھر سے بیٹا بنا لیا ہے، اپنی بیٹی کے نکاح میں دے کے یہ مصطفیٰ جان رحمت کی ان سے رشتہ داری ہے، اور ابو بکر کی مصطفیٰ کے دربار میں رشتہ داری۔ اس کے بعد چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، آخری بات، میں نے تو تینوں خلفاء کی بات کرنی تھی، صرف ایک کی بات بھی مکمل ہو رہی ہے۔ حضرت جعفر تیار حضرت علی دے بھرا نے، حضرت علی دے انہاں دی گلاں تو گھٹ سنن نوں ملدیاں ہوندیاں، پھر کس ویلے انشاءاللہ موقع کو بڑھیا تے انہاں دی او گلاں سناواں گا جڑیاں تسی نہیں سنتے۔ انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے، میں آپ کو ایسے ایسے موضوعات پہ گفتگو سناؤں گا، عام طور پہ لوگ کرتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں، لوگوں سے سنانے بھی نہیں ہوتی، سنیاں سنائیاں پھر سنانیاں سوکھیاں ہوندیاں نے، تے آپ پڑھ کے لیا بھی تے پھر کو سنانیاں تھوڑیاں جیاں اوکھیاں ہوندیاں نے۔ چنیوڑ دا بنیا فرنیچر لیا کے پالش کرنا سوکھا ہے، تو قاضی صاحب اپنے ہاتھوں نال بنائیے تو پھر اوکھا بنتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی کام ہے تو جب کر کے لائیں تو مشکل سے بنتا ہے، آگے پھر جب قدر نہ کریں تو پھر اور بھی دکھ ہوتا ہے۔ قدر کیا کریں، اس بات کی بس دھیان سے سنا کریں۔ آخری بات کر رہا ہوں، حضرت جعفر تیار حضرت علی کے بھائی ہیں، حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور ان کو جعفر تیار کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جعفر تیار۔ آپ کا انتقال ہوا، حضرت جعفر تیار کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد آپ کی بیوی تھی، اس کا نام تھا اسما بنت امیس۔ کون ہے؟ اسما بنت امیس حضرت علی کی بابی، پرجائی حضرت علی پاک دی، اسما بنت امیس۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت جعفر تیار کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد عدت گزر گئی، اسما بنت امیس جو حضرت علی کی بھابی ہیں وہ ابو بکر صدیق کے نکاح میں ہیں۔ سبحان اللہ، ابو بکر صدیق کے نکاح میں ہیں۔ کون؟ حضرت علی پاک کی بھابی، اور نکاح کیا۔ اور پھر گفتگو کو کلوز کر رہا ہوں، یہ جان ہے میری اس گفتگو کا، یہ جملہ جو آخر میں دے رہا ہوں ایک دو، ان سے پھر ایک بیٹا پیدا ہوا حضرت ابو بکر کا، اس بیٹے کا نام ہے محمد، محمد بن ابو بکر، محمد بن ابو بکر۔ اس محمد بن ابو بکر کے بارے میں حضرت علی کے کیا کومنٹس ہیں سنیں۔ حضرت علی پاک فرماتے ہیں، فرمایا ہوا ابنی من ظہر ابی بکر، فرمایا پہلا چونکہ میری پرجائی سی، میری پرجائی سی، اوتھو پتر پیدا ہے محمد بن ابو بکر۔ حضرت علی پاک فرماتے نے او پتر چونکہ میری پرجائی ہو گیا ہے، ابو بکر کا متفاسی، فرمایا ہوا ابنی من ظہر ابی بکر، فرمایا اے پتر میرا ہی ہے لیکن ابو بکر علو ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، پتر میرا ہی ہے، کدوں ہو گیا ہے؟ حضرت علی پاک نے بھابی والا رشتہ بھی یاد رکھا ہوا ہے، اور حضرت علی پاک نے ابو بکر والا بھی رشتہ یاد رکھا ہوا ہے۔ یہ محبت کے رشتے بھی ہیں، یہ تعلق ہیں، یہ نسب کے رشتے بھی ہیں، یہ سسرالی اور دامادی رشتے بھی ہیں، اور یہ سارے محبت کے رشتے ہیں۔ یہ صرف میں نے ابو بکر کی بات کی ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، زندگی رہی تو عمر اور عثمان کی رشتہ داریوں کی بھی بات کروں گا، اور وہ راز ابھی ابو بکر کی رشتہ داریوں کے اور بھی آگے اس کے معاملات ہیں، لیکن چونکہ وقت اپنے دامن میں اتنی گنجائش نہیں رکھتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یارو جب حضرت علی پاک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما ان کی آپس میں اتنی محبتیں ہیں تو ہم دوریاں کیوں ڈالتے ہیں؟ ہم دوریاں کیوں ڈالتے ہیں؟ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ان میں ایسا نہیں تھا، ایسا تھا، ایسا نہیں تھا، ایسا تھا۔ ان کا معاملہ ایسا نہیں تھا جیسا بیان کیا جاتا ہے، حقیقت ایسا ہی ہے جیسے حضرت علی نے، حضرت علی پاک نے فرمایا ہوا ابنی من ظہر ابی بکر، وہ ابو بکر کی کچھ سے ہو کر میرا پتر لگتا ہے، میرا بیٹا لگتا ہے۔ یعنی ابو بکر سے اگر نفرت ہوتی نا تو پھر حضرت علی کبھی بھی ایسا کہتے نہیں۔
نہیں تھے. اللہ تعالی نے یہ کہہ سکتے تھے نا جنہ جمیا سر انہوں دے پیڑ تے پار انہوں دے سر جنہ دا ہے انہوں دا ہے. کسی نے بچے کو اپنا بچہ کہتا ہے نہیں کہتا. حضرت علی نے محبت والے انداز میں کہا ہے تو یہ ان کی آپس کی محبت تھی اور آپس میں رشتہ داریاں تھیں. ایک صاحب مجھ سے سوال کرنے لگے, پھر کبھی اس کا بھی جواب دوں گا. ایک صاحب سوال کرتے ہیں حضرت انہاں دی آپس وچ اتنی محبت سی تے پھر حضرت علی دے نام کیوں نہیں رکھیا, حسین دے نام دے صحابہ نے اپنے بچیاں دا نام کیوں نہیں رکھیا, فلاں دے نام کیوں نہیں رکھیا. نام کیوں نہیں رکھے؟ محبت سی تے نام رکھتے نا ایک دوسرے دے ناماں تے. میں نے کہا اس کا پھر کسی وقت جواب دوں گا. نام رکھے تھے یا نہیں رکھے تھے؟ رکھے ہوئے تو پھر انشاءاللہ میں دکھاؤں گا بھی, بتاؤں گا کہاں رکھے لکھے ہوئے ہیں. کس نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھا ہے, کس نے حسین رکھا ہے, اور میں یہ بھی بتاؤں گا پھر کہ کس نے آل بیت میں سے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر عمر عثمان بھی رکھا ہے. سبحان اللہ. یہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ کبھی زندگی میں موقع ملا تو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے.